अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। बड़ी अहम खबरें हैं आज जिनके ऊपर आपसे तफसीली बात करनी है। उसमें दो ख़तों की बाज़गाश्त है कि इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के ख़त यानी कि किताब कैसे लिख दी, जर्नैलों का पाकिस्तान या कायदे आज़म का पाकिस्तान चलेगा, जजों का एक और कैसा हाथ, पुलिस फ़िरौन बन गई जबकि अमेरिका से आने वाली खातून जो है वो तो पाकिस्तान को सुधारने आ गई। इन समेत तमाम चीज़ों के ऊपर बात होगी, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब ने ये जो 349 पेजों के ऊपर मुश्तमिल ख़त लिखा है, ये कैसे लिख दिया और हमने इसको किताब का नाम दिया है। कोई ख़त 349 पेजों का कैसे हो सकता है? इतने पेजेस अगर हों तो उसे तो किताब की शक्ल देनी चाहिए। और फिर ये ख़त उन्होंने जजों को लिखा और जिस कासद ने खान साहब का ये ख़त जजों को पहुंचाया, वहीं उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जजों में से एक जज या किसी भी जज ने कासद यानी कि नईम हैदर पंचोता को कहा कि आप अपना ख्याल रखिएगा। तो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई किसी को कह दे कि आप अपना ख्याल रखिएगा तो इस मीन्स कि आपकी जान को ख़तरा है। फिर ये कि नईम हैदर पंचोता साहब ने ट्वीट की कि मुझे पता है कि मेरे वारंट गिरफ्तारी भी जो है वो जारी हुए हैं या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो कासद भी ख़तरे में आ गया। लेकिन इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के 349 पेजों के ऊपर मुश्तमिल जो ख़त लिखा उसमें क्या कहा, लेकिन उससे पहले ये बयान कर दूं कि ये लिखा कैसे गया। वो इस तरह से कि इन्होंने वकला से जब मिलते थे तो उनको बातें बयान करते रहे, वो उसके नोट्स बनाते रहे। नईम हैदर पंचोता और दीगर लोगों को जब खान साहब मिलते थे तो उनसे भी चीज़ें करते रहे। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक ख़त बना और वो ख़त जो जजों को भेजा गया, वो जो दो जज हैं उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी हैं और जस्टिस अमीनुल दीन हैं। अब आ जाए ख़त में क्या है और किन किन चीज़ों का इंकशाफ किया गया, कैसी कैसी गुजारिशात की गई और इस ख़त की जो है वो अहमियत क्या होगी। और बिलखसूस जो मीनार पाकिस्तान के ऊपर आलिया हमज़ा या दीगर लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम जो योम स्याह मनाना चाह रहे हैं 8 फरवरी के इंतखाबात को वजह बना के, जिसको 1 साल हो जाएगा, वो जलसा हो सकेगा नहीं होगा, एहतजाज होगा, किस तरह के लवाजमात और हालात पैदा होंगे, वो भी चीज़ें देखने वाली हैं। ऊपर से अमरीकी डेलीगेशन आया था, कुछ अंग्रेज़ आए थे, जजों को मिले, सदर को मिले, वज़ीर-ए-आज़म को मिले, कुछ आईजीज़ को मिले, इलेक्शन कमीशन से मिले। वो भी एक रिपोर्ट जमा कर रहे हैं जिससे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के हालात और वाक़यात कैसे हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। फिर आगे कुछ चीज़ों ने एक्सटेंशन लेनी है, कुछ चीज़ों को एक्सटेंशन मिलेगी। तो ये मुलाकात भी जो अमरीकी डेलीगेशन है ये बड़ी मनी हेज़ है, इसमें यूरोपियन कुछ लोग भी जो हैं वो शामिल हैं। खान साहब ने जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन को 349 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिखा और इंसानी हकूक़, इलेक्शन में धांधली, 26 नवंबर समेत तमाम मौज़ूआत पर तफसीली रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। इमरान खान ने अपने ख़त में काजी फ़ायज़ ईसा के स्याह तरीन किरदार और स्याह फैसलों का भी भरपूर जिक्र किया। इमरान खान ने साने 26 नवंबर डी.चो की तहकीकात और जुडिशल कमीशन बनाने के लिए एडवोकेट नईम हैदर पंचोता के जरिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुल दीन आईनी अदालत को ख़त लिख दिया है। 3 से 8 अक्टूबर तक कहते हैं कि मेरे सेल की बिजली जो थी वो बंद रही, मुकम्मल तौर पर बिजली को बंद रखा गया। 13 अक्टूबर तक सेल से निकलने नहीं दिया गया। जो खाना दिया उसे जब मैंने खाया तो मुझे उल्टियाँ लगीं। अखबार और टीवी की सहूलत वापस ले ली गई। 3 से 24 अक्टूबर तक वर्जिश नहीं करने दी गई। जेल के अंदर कम्युनिटी सर्विसेज इस्तेमाल नहीं करने दी जाती रहीं। ये इमरान खान साहब के ख़त का मतन है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, ख़त लिख दिया। ये ख़त नहीं, ये अब पूरी किताब बनती है अगर मुस्तक़बिल के अंदर इसको किताबी शक्ल दी जाए। अब देखना ये है कि जिन जजों को ख़त लिखा है वो आगे से कासद यानी कि नईम हैदर पंचोता को कह रहे हैं अपना ख्याल रखिएगा। तो पाकिस्तान के अंदर ख्याल रखना मैंने आपको पहले बताया, जान को ख़तरा है। ख़त क्यों लिखा, यहाँ पे कासद मार दिए जाते हैं और उस शख्स ने जेल से बैठ के भी अगर ख़त लिख दिया और जेल से बैठ के कहता है कि मैं ऐसा एहतजाज करवाऊंगा और ऐसी हरकतें करूंगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगी, तो इस मीन्स की ये तारीख में पहली बार कोई इमरान खान जैसी शख्सियत, शख्स, इंसान आपको मिला है, अशरफुल मखलूक़ात, जो बिका नहीं, झुका नहीं, प्लेटलेट्स कम नहीं हुए और वो क़याम कर गया। और आप पछता रहे हैं कि इस मुसीबत को अपने गले क्यों डाला था, जेल में डाल के आ बैल मुझे मार ऐसे क्यों किया। तो इसने आपको एक वाज़ेह लीडरशिप का फ़र्क नज़र आया है इमरान खान साहब के डट जाने से। और आज इमरान खान के डट जाने की वजह से पूरे पाकिस्तान के लोग, सहाफ़ी, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट सब बात कर रहे हैं। और आप इमेजिन कीजिए, मैं अक्सर कहता हूँ और सोचता हूँ कि अगर इमरान खान ही डील कर लेता, कहीं वो चले जाते, तो क्या ये बातें जो आज सारा कुछ हो रहा है ये होता?
بالکل نہ ہوتا، اسٹیبلشمنٹ جیت جاتی، ہمیشہ کی طرح جیت جاتی، ڈیل ہو جاتی، ڈیل دے دی جاتی اور اس کے تحت بات جو تھی وہ آگے بڑھنی تھی، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی ڈیل کو خاطر میں نہیں لا رہے، جس کی وجہ سے اس حد تک چیزیں پہنچ چکی ہیں۔ ایک اور خط بھی ہے، ججوں کا ایک اور خط منظر عام کے اوپر آیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے ہی چیف جسٹس لگایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے صدر پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، اسلام آباد، سندھ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی خط کی کاپیاں ارسال کر دی ہیں اور اس میں کہا ہے کہ جو سینئر ترین ججز ہوں گے انہیں چیف جسٹس جو ہے ہائی کورٹ کا وہ لگایا جائے، بس اور دیگر ایسی چیزیں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے بھی ججوں نے خط لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں ڈراتے ہیں، ہمارے کمروں میں کیمریز لگاتے ہیں، ہماری پرائیویسی جو ہے وہ لیک کرتے ہیں، ہماری ویڈیو بنا لیتے ہیں، ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ہی ججوں کو چیف جسٹس یعنی کہ جج ہوتے ہوئے انصاف نہیں دیا تھا اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ تو اب ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ ججز اپنے ہی ججز ساتھیوں کو، سینئرز کو کہہ رہے ہیں ایسے نہیں، ایسے چیزیں کیجئے، تاہم یہ باتیں ہو سکیں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن خط لکھے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، لیکن یہ جو نظام دین ہے اس کے سامنے چارہ کوئی نہیں ہے۔ عمران خان اور شہباز شریف کے پیکا ایکٹ کے اندر فرق کیا ہے؟ خان صاحب کے دور میں بھی پیکا ایکٹ بنا تھا، شدید مذمت کرتے ہیں وہ غلط تھا، اس وقت بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، آج بھی غلط کہتے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کے دور میں جو پیکا ایکٹ ہے یہ بنا ہے، خان صاحب نے جو بنایا تھا پیکا ایکٹ وہ غلط تھا اور اس کو آپ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے تھے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جو اس بار پیکا ایکٹ بنا ہے اس کو آپ سیشن اور ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے، اسی صرف سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ ایک واضح فرق ہے، اور یہ فرق رکھنے کی جو محض وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس کو آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے تو آگے اپنے ہی من پسند ججز بیٹھیں، اپنی ہی آئینی عدالت بنائی ہوئی اپنے ہاتھوں سے، خود ہی ایکٹ بنایا، خود ججز لگائے، اپنے ججز لگائے، تو وہ جب اس پیکا ایکٹ کے اوپر بات کریں گے تو ظاہر ہے ان کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں آپ اس کو چیلنج کریں گے تو سپریم کورٹ کے وکیل بڑے ہوتے ہیں، ان کی فیسیں بڑی ہوتی ہیں، ججز پھر میں کہوں گا اپنے بیٹھے ہیں، اپنا نظام، اپنی چیزیں ہیں، تو لہٰذا ہم ہی منصف ہیں، ہم ہی مدعی ہیں، تو پھر جائیں تو جائیں کہاں؟ تو حامد میر صاحب نے کہا کہ یہ ایک واضح فرق ہے، جو عمران خان کا پیکا ایکٹ تھا اور جو موجودہ حکومت نے پیکا ایکٹ بنایا ہے اس کے اندر، اور اس کو صرف سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی اجازت دینے کا مقصد کہ وہاں اپنے ججز دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، وہ ہماری مرضی کے ہیں، ہم نے پیکا ایکٹ بنایا، ہم نے ججوں کو لگایا، تو لہٰذا ہمارے خلاف تو وہ فیصلہ دے نہیں سکتے۔ دو بڑے اہم نقطے اور ہیں کہ پولیس فرعون بن گئی، اور یہ واقعہ ملتان VVIP پروٹوکول تھا، اس میں یہ ویڈیو دیکھیے، یقین جانیے دل کرتا ہے اس بندے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں۔ یہ جو پولیس افیسر تھا، کرکٹ ٹیم کا کنوائے جا رہا تھا اور اس کے دوران موٹر سائیکل سوار بزرگ جا رہے تھے اور ان کو روک کے بڑی بے دردی کے ساتھ پولیس کا بےمانہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا، کالر سے پکڑ کے ان کو گھسیٹا گیا اور پولیس نے گریبان سے پکڑ کر بزرگ کو زمین پر گرا دیا اور تھپڑ تک مارا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک پولیس کی اگر یہ حالت ہے اور ریاست کے اندر یہ رویے اور یہ نظریے اور یہ حالات اور واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اس ملک کے اندر پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں لوگ؟ عمران ریاض خان لندن کیوں چلا گیا؟ بھائی جان، جو کام وہ پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا تھا وہ لندن میں آ کے آپ کے لیے کام کرے گا، جس ملک کے اندر ایک پولیس افیسر باپ کی مانت اور دادا کی مانت شخص کو موٹر سائیکل سے گلے سے پکڑ کے گھسیٹ کے گرا دے اور اس کو تھپڑ تک مارے، اس ریاست میں آپ کہتے ہیں کہ انسان رہی اور اس کو انصاف ملے گا اور اسے کچھ نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ریاست نہیں، یہ کھلواڑ ہے، یہ ماں نہیں، یہ بچے کھانے والی ماں بن چکی ہے۔ اس ماں کو ٹھیک کرنا ہے، اسے کوئی بیماری لاحق ہو چکی ہے، یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، جب تک اس کا علاج نہیں ہوتا یہ اس وقت تک ماں بچے کھائے گی، ان کا تحفظ نہیں کرے گی۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ریاست کی تعریف کیا ہوتی ہے، آئین کیا ہوتا ہے، قانون کیا ہوتا ہے، انصاف کیا ہوتا ہے۔ یہ پولیس محافظ ہے جو
ایک پولیس افیسر اپنے باپ کی مانند شخص کو پکڑ کے گرائے اور اس کو تھپڑ بھی مارے، اس کا قصور کیا ہے کہ وہ بائک پہ کرکٹ ٹیم کے کنوائے جو ہے وہ اس کے ساتھ جا کیوں رہا ہے؟ اور کرکٹ ٹیم ٹھیک ہے، اس کو تحفظ چاہیے، اپنے ملک میں اس بزرگ نے کوئی دھماکہ کرنا تھا یا اس نے کوئی ایسی چیز کرنی تھی جس سے نقصان ہو سکتا تھا، ہو بھی جاتا، کیمرے کی آنکھ اگر یہ کیپچر نہ کرتی تو آپ امیجن کیجئے کہ یہ باقی لوگوں سے کس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں گے اور ہمیں کیسی کیسی چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ یہ جہاں ظلم جبر سب چیزیں کرتے ہیں، یہ وہاں سے کیمرے اور ڈیکوڈر تک اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ امریکہ سے آنے والی خاتون کا منصوبہ کیا ہے؟ میں کوشش کی اس کے اوپر بات نہ کروں، یہ بھی کوئی عجیب قسم کی کہانی ہے کہ کسی سے پیار محبت عشق ہوا اور امریکہ سے خاتون آئی اور کراچی ایئرپورٹ کے اوپر اتری اور اپنے عاشق کو جو ہے وہ تلاش کر رہی ہے، اور اب یہ کہہ رہی ہے کہ میرا منصوبہ پورے پاکستان کی تعمیر نو کرنا ہے، یعنی کہ 1947 میں پاکستان بنا تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی چاہتی ہے کہ آپ کو حقیقی آزادی دلوائیں اور حکومت یہاں کی عمارتیں ٹھیک کرے، سڑکوں کی صفائی کرائے، پاکستان کو نئی بسیں دیں، ٹیکسیوں گاڑیوں کی ضرورت ہے۔ شادی کرنے آئی امریکی خاتون کی میڈیا سے گفتگو، تو یہ دیکھ لیں، یہ آئی شادی کرنے تھی تو اب میرے خیال سے پورے پاکستان کی بسیں، ٹیکسیاں، سڑکیں، صفائی، ساری چیزیں ٹھیک کر کے جائے گی۔ یقیناً مصطفیٰ کو ذہنی مریض ہیں، اس وجہ سے ان کا یہ بیان تھا تو مجھے تھوڑا مذائقہ خیز لگا، تو سوچا اس کے اوپر بھی بات کروں۔ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب کرنے کا ایک ریمائنڈر آپ کو بار بار آتا ہے، یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، فیس بک کے اوپر فالو کیجئے اور اپنا خیال رکھیے۔ جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔